السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو سٹوری ہب۔ جی تو دوستو، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی کہانی لے کر، جادوگرنی اور شہزادے ناصر کی کہانی لے کر۔ چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ اب سے کئی سال پہلے راجہ مہاراجہ اور جادوگروں کے دور کی بات ہے۔ گھنے جنگلوں میں ایک جادوگرنی کا محل تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ جنگل خوفناک پرندوں اور جانوروں اور ڈریگن سے بھرا ہوا تھا۔ جادوگرنی بہت ظالم تھی اور اکثر گاؤں والوں پر حملہ کیا کرتی تھی، لوگوں کا بہت جانی اور مالی نقصان کرتی تھی۔ اس ملک کے بادشاہ نے کئی بار اپنے سپاہیوں کی مدد سے اس جادوگرنی کو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ایک بار بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کی دوست جادوگرنی سے ملنے آ رہی ہے، تو اس نے اپنے ملک کے جادوگروں کی مدد سے اسے راستے میں ہی اغوا کروایا اور قید کر لیا۔ جب جادوگرنی کو اس بات کا علم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بادشاہ پر جادو کر کے اس کو مار دیا، لیکن مرنے سے پہلے بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد شہزادہ ناصر ملک کا بادشاہ ہوگا۔ شہزادہ ناصر ایک سچا، بہادر اور سمجھدار لڑکا تھا، بہت ہی رحم دل اور دوسروں کا خیال رکھنے والا۔ اس نے جادوگرنی سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ناصر کی عمر ابھی صرف 16 سال تھی، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں بھی اس نے اپنے ملک کو سنبھال لیا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں شکار کے لیے گیا اور چند دنوں کے لیے اپنی ذمہ داری اپنے وزیر کے بیٹے کو دے گیا، جو کہ اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ جب ناصر جنگل میں شکار کے لیے پہنچا تو اسے ایک پرندے کی آواز سنائی دی۔ ناصر بہت رحم دل تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس زخمی پرندے کو ڈھونڈیں، اور سپاہیوں نے کہا کہ حضور، آپ کس زخمی پرندے کی بات کر رہے ہیں؟ دراصل اس پرندے کی آواز صرف ناصر کو ہی آ رہی تھی۔ دراصل جادوگرنی کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے پاس شہزادے کو مارنے کا موقع ہے، اس لیے وہ شہزادے کو جادو کے ذریعے اپنے پاس بلا رہی تھی تاکہ اسے مار سکے۔ جب شہزادہ آگے بڑھنے لگا تو اس کا گھوڑا ہنہنانے لگا۔ دونوں پاؤں اوپر اٹھا کر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ شہزادہ بہت حیران ہوا کہ اچانک گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے۔ ادھر ادھر وجہ تلاش کرنے پر اس کی نظر سانپ پر پڑی۔ سانپ نے انسانی آواز میں کہا کہ اے شہزادے، لوٹ جاؤ۔ یہ سن کر ناصر اس کو حیرت سے دیکھنے لگا کہ تم ایک سانپ ہو کر انسانوں کی طرح کس طرح بات کر سکتے ہو؟ سانپ نے جواب دیا، بیٹا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں ایک سانپ ہوں اور تو غلط سوچ رہے ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ مجھے اس ظالم جادوگرنی نے سانپ بنا رکھا ہے، جو اس جنگل کی رانی بنی ہوئی ہے۔ اب تمہیں بھی اپنی طرف بلا رہی ہے تاکہ تمہیں بھی مار سکے۔ اس طرح شہزادے کو جادوگرنی کے ارادے معلوم ہو گئے۔ سانپ نے شہزادے کو یہ بھی بتایا کہ یہ جادوگرنی کو کیسے مارا جا سکتا ہے۔ شہزادہ اپنے محل واپس چلا گیا۔ ادھر جا کر اپنے جادوگروں اور عقل مند مشیروں کے ساتھ مل کر جادوگرنی کو مارنے کا پروگرام بنایا۔ سب جادوگروں نے مل کر شہزادے کو ایک تلوار دی، جس پر انہوں نے بہت سے جادو کر کے بہت زیادہ طاقت پیدا کر دی، اور اگلے دن نماز ادا کرتے ہی وہ اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے پورے جنگل میں جادوگرنی کا محل تلاش کیا، لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور محل تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ جب اس نے دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جادوگرنی نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے محل کو یہاں چھپا رکھا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ اس محل کو کیسے ظاہر کیا جائے۔ اچانک اس کو سانپ کی بات یاد آئی کہ اگر محل دکھائی نہ دے تو اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے زمین پر فوراً ہی اس جگہ ادھر ادھر تیزی سے پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ اسی جگہ پر زمین نیچے ہوئی اور محل نظر آنے لگا، لیکن محل کے اوپر کئی پہرے دار تھے جو محل کی حفاظت کر رہے تھے۔ شہزادہ درختوں کی آڑ میں چھپ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک پہرے دار کی نظر شہزادے پر پڑی اور وہ ڈریگن پر سوار ہو کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ جب شہزادے کو پتہ چلا کہ پہرے دار نے دیکھ لیا ہے تو شہزادے نے اپنی تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر اس پر حملہ کر دیا۔ ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ پہرے دار کی چینخ سے دوسرے پہرے دار بھی متوجہ ہو گئے اور اپنے اپنے ڈریگنوں پر سوار ہو کر شہزادے پر حملہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک پہرے دار محل کے اندر چلا گیا تاکہ جادوگرنی کو بتا سکے کہ شہزادے نے محل کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ سن کر جادوگرنی حیرت سے پہرے دار کو دیکھنے لگی، جیسے اسے پہرے دار کے پاگل ہونے کا یقین ہو، کیونکہ جادوگرنی کو یقین تھا کہ اس محل کے اندر داخل ہونے کا راستہ کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔
جادوگرنی نے غصے سے چھڑی اٹھائی اور پہرے دار کے پیٹ میں مار دی اور کہنے لگی، بھلا کوئی میرے محل کو اتنی آسانی سے کیسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ اچانک اسے باہر سے شور کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اس کے پہرے داروں کو مار رہا ہو۔ وہ بھاگی بھاگی کھڑکی کے پاس آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ پہرے دار کی بات سچ تھی تو وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہونے لگی، کیونکہ پہرے دار تیزی سے مارے جا رہے تھے۔ جادوگرنی نے تیزی سے اپنے جادو کی چھڑی اٹھائی اور سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی اور شہزادے کو للکارا، آج میں تمہارا بھی وہی حال کر دوں گی جو تمہارے باپ کا کیا تھا۔ شہزادہ نڈر ہو کر آگے بڑھا۔ دونوں کے درمیان بہت لڑائی ہوئی اور آخرکار اس نے اپنی چھڑی سے شہزادے کی تلوار توڑ دی۔ اب شہزادہ نہتا ہو گیا تھا، وہ پریشان بھی ہو گیا تھا کہ اب کیا کرے۔ دل میں اپنے رب سے دعائیں کرنے لگا کہ اے اللہ میری مدد فرما، کیونکہ تو جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور یہ بہت ظالم جادوگرنی ہے۔ اچانک اس کو سانپ کی بات یاد آئی۔ اس نے پتھر اٹھایا اور محل کی کھڑکی پر مارا۔ کھڑکی کا شیشہ ہر طرف بکھر گیا۔ جادوگرنی کچھ سمجھ نہ سکے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ شہزادے نے کہا، کیا ہوا؟ تم ڈر گئی ہو کیا؟ یہ سن کر جادوگرنی کو غصہ آیا۔ اس نے پھر وار کیا۔ شہزادے نے شیشہ آگے کر دیا، شیشے سے جادو کی طاقت ٹکرائی اور پلٹ کر جادوگرنی پر وار کر دیا۔ اس طرح جادوگرنی پر اپنی ہی چال الٹی پڑ گئی اور وہ اپنے ہی جال میں پھنس گئی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، میں بہت طاقتور ہوں، مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ محل غائب ہو گیا اور جنگل پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ شہزادہ ناصر اپنے ملک واپس چلا گیا۔ کئی دنوں تک ملک میں جشن منایا گیا کہ اب کوئی جادوگرنی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تمام عوام شہزادے کی احسان مند تھی، جس کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا تھا۔ جادوگرنی کو اپنے جادو پر بہت غرور تھا اور اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔